کیونکہ جب یہ 7 لوگ ان کے پاس تھے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی رقم کا مطالبہ کیا جائے یا کوئی اور مطالبہ ہو یا خدا نخواستہ مار نہ دیے جائے. تو ان کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا. انہوں نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے آرمی کو کہ ہمارے ساتھ آپ قیدیوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں. پہلے جو اٹھائے 16 اٹھائے، 6 بیگ اسی وقت چھوڑ دیے گئے. تھوڑے وقت بعد پھر رہ گئے 10 میں بھی 3 کل چھوڑ دیے گئے. اب 7 ان کی حراست میں ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اٹھاتے ہیں ہمارا بھی ایک قانون ہے، جس طرح فوج کہتی ہے کہ بھائی ہمارا ایک قانون ہے، ہماری عدالتیں ہیں، اس طرح یہ بی ایل اے والے یا بی ایل ایف والے کہتے ہیں کہ ہماری ایک بلوچی عدالت ہے. وہ پتہ نہیں ان کے کیا وہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہی سب کچھ طے کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں وہ جو 3 تھے وہ بے گناہ تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ 7 جو ہیں یہ ہمارے خلاف کام کرتے رہے ہیں، یہ فوج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ اس لیے ہماری حراست میں ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیا سزا دینی ہے. یہ آپشن بھی ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے. تو اس پر کچھ نوجوان وہ کہہ رہے ہیں بلوچوں کے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا بی ایل اے نے، تو بی ایل اے شاید یہ جو بلوچ نوجوان ہیں یا عام لوگ ہیں ان کے دلوں میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اگر وہ بے گناہ نہ ہوتے تو ان کو بھی چھوڑ دیتے، یہ بے گناہ تھے اس لیے چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ بے گناہ شاید تمام ہیں، لیکن انہوں نے بھی جس طرح کا بھی اسٹیبلشمنٹ ہمارے کوئی ایسا وہ کر دیتی ہے گڈ ول جیسچر اور پیچھے کچھ اور وہ ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ کالعدم تنظیم بھی شاید ایسا ہی کچھ کر رہی ہے. جب کہتے ہیں ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بس مارنا ہے. تو کہتے ہیں بلوچ تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہم بلوچ ہیں یہ وہ. کہتے ہیں جو یہ لے کا ایک تھا اس نے کہا اچھا بلوچ تو کون بڑا بلوچ بن رہا تھا، اور آؤ آپ تو آگے آئے. تو اس صورت میں اس کو کہا گیا کہ ایک نے کہتے ہیں کہ بلٹ بھی جو ہے نا کھینچنے کے مارنے کے لیے. پھر انہوں نے اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے. تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو گئی. گڈ طالبان بیڈ طالبان اس طرح کہتے ہیں. گڈ بی ایل اے بھی ہے، بیڈ بی ایل اے بھی ہے. جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو گڈ بی ایل اے کی شکل ہے یہ ہے کہ مائنز والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اکاؤنٹ ہے بینک کا، اس بینک میں آپ نے پیسے وہ بھیجنے ہیں اتنے نہیں بھیجو گے تو ہم آپ کا کام نہیں ہونے دیں گے ETC. لیکن یہ صورتحال جو تشویشناک تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آئے تھے یہ سارے نوجوان تھے اور جو یہ بول رہے تھے بلوچی اسپیکنگ تھے. تو بلوچی بھی کہتے ہیں یہ نوشکی چاغی ڈیٹ والی بول رہے تھے. تو ان کا زیادہ امکانات یہی تھا کہ یہ جو ہے نا یہ بشیر زیب گروپ ہی تھا، جو اب تو واضح ہو گیا. السلام علیکم. بالآخر بی ایل اے نے آج جو شابان سے جو کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے، کوئٹہ اور ہرنائی کے درمیان میں سے جہاں سے 16 بندے اٹھائے گئے تھے اور ان میں سے 6 پہلے چھوڑ دیے گئے اور 3 کو کل چھوڑ دیا گیا، اس واقعے کے سے متعلق اپنی پہلی ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ لوگ کیسے آئے، کیسے یرغمال بنایا اور کیسے اپنا جھنڈا لہرایا. یہ ایک فیز ہے. تو یہ بھی اپنا وقت کے ساتھ ساتھ ریلیز کرتے رہتے ہیں ویڈیوز. تو جو ان کی اگلی ویڈیوز ایکسپیکٹڈ ہیں وہ یہی ہیں کہ جن کو چھوڑا ان سے متعلق شاید ہوگی، اور یا پھر جو ان کے ابھی تک ان کی حراست میں ہیں 7 لوگ، تو ان سے متعلق ہوگی یا ان کی کوئی فریاد ہوگی. کیونکہ جب یہ 7 لوگ ان کے پاس تھے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی رقم کا مطالبہ کیا جائے یا کوئی اور مطالبہ ہو یا خدا نخواستہ مار نہ دیے جائے. تو ان کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا. انہوں نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے آرمی کو کہ ہمارے ساتھ آپ قیدیوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں. اس واقعے پر جاتے ہیں. واقعہ عید کے دنوں میں پیش آیا. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اور پھر کوئٹہ میں بدقسمتی سے اسپیشلی کوئٹہ میں جو سیاحت کے
مقامات ہیں بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ جو ایریا ہے یہ ہرنائی اور یہ کوئٹہ کے درمیان میں کہیں ہے. تو ادھر گئے تھے کہ ایک اچھا ایریا ہے, وہاں پہ کوئٹہ کے لوگ اور بڑی تعداد میں تھے, وہاں پر اپنا شوگل میلہ یا پکنک منا رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے BLA کے لوگ, جس کو BLA نے اپنے اسکواڈ کو فتح اسکواڈ کا نام دیا ہے, وہ آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کو یرغمال بناتے ہیں کہ آپ تمام بیٹھ جائیں. پھر ان سے چیزیں لے لی جاتی ہیں. ایک سے جو ہماری معلومات ہے کہ پھر ان کے جو موٹر سائیکل ہیں ان کی بھی ہوائیں نکال لی جاتی ہیں. پھر ان کی شروع ہو جاتی ہے تلاشی وغیرہ. پھر ہر کوئی اپنا دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ID کارڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے. ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر یہ جب لے کے جاتے ہیں کوئٹہ سے, اسپیشلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو فوکس ہوتا ہے ان کا, جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, ابھی بھی یہاں سے وہ ان شاید نام کی وجہ سے یا ان کا مستقل ایڈریس تھا, تو جو ایک خاندان سے غالباً انہوں نے کوئی 6-7 اٹھائے ہیں, ابھی بھی میرے خیال میں حراست میں اکثریت ان کی ہے, جن میں بھائی بھی شامل ہیں. تو وہ لے گئے اور ان میں ایک کسٹم کا ایک پشتون بھی تھا, اس کو کل چھوڑ دیا, دورانی ٹرائب سے تھا, اور 2 پنجابی بھی کل چھوڑ دیے گئے. لیکن ابھی بھی پہلے جو اٹھائے 16 اٹھائے, 6 پہلے اسی وقت چھوڑ دیے گئے, تھوڑے وقت بعد پھر رہ گئے 10 میں بھی 3 کل چھوڑ دیے گئے. اب 7 ان کی حراست میں ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اٹھاتے ہیں ہمارا بھی ایک قانون ہے, جس طرح فوج کہتی ہے کہ بھائی ہمارا ایک قانون ہے, ہماری عدالتیں ہیں, اس طرح یہ BLA والے یا BLF والے کہتے ہیں کہ ہماری ایک بلوچی عدالت ہے. وہ پتہ نہیں ان کے کیا وہ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہی سب کچھ طے کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں وہ جو 3 تھے وہ بے گناہ تھے, ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ 7 تو ہیں یہ ہمارے خلاف کام کرتے رہے ہیں, یہ فوج کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تو لہٰذا یہ اس لیے ہماری حراست میں ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیا سزا دینی ہے, یا یہ آپشن بھی ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے. ان بیچاروں کے جو خاندان والے ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں. یہ بجٹ سپیچ والے دن میری معلومات کے مطابق وہ کوئی پریس کانفرنس بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور طاقتور حلقوں کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی. اچھا, یہاں پہ میری انٹینشن شاید ریاست کے حوالے سے بھی بری نہیں ہے. وہ بھی اگر یہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دے رہے, ان کا بھی یہ تھا کہ کوئی ایسا وہ نہ کریں کہ جو ان کی حراست میں ان کو BLA والے کوئی نقصان پہنچائے. یہ مطلب ایڈمنسٹریشن یا جو طاقتور حلقے ہیں یا جو ایجنسیاں ہیں وہ شاید یہ چاہ رہے ہیں, لیکن جو گھر والے ہیں وہ بیچارے تو ایک ایک لمحہ کو ان کی جو فیملیز ہیں وہ ترس رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ پتہ نہیں کس اذیت میں ہوں گے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو اپنے کام کاج میں, ہمارا کسی انٹیلیجنس سے تعلق نہیں ہے, ہم نے کسی کے مخبر نہیں ہیں. اب اگر ہمارا تعلق پنجاب سے ہے یا پنجابی ہیں تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ اب کروڑوں کے کروڑوں آپ کو وہ ہوں. ہاں, جو انٹیلیجنس میں نقصان دے رہا ہے وہ چاہے بلوچ ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے پنجابی ہو, سرفندی ہو, تو اس کے ساتھ آپ وہ کریں. ایک عام شخص کو مارنا تو یہ تو پھر سراسر وہ کہتے ہیں زیادتی ہے, اور ہماری فیملی والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو BLA کی پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملوث پائے گئے ہیں. لیٹس سی. تو اس پر کچھ نوجوان وہ کہہ رہے ہیں بلوچوں کے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا BLA نے, تو BLA شاید یہ جو بلوچ نوجوان ہیں یا عام لوگ ہیں ان کے دلوں میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا, کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اگر وہ بے گناہ نہ ہوتے تو ان کو بھی چھوڑ دیتے, یہ بے گناہ تھے اس لیے چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ بے گناہ شاید تمام ہیں, لیکن انہوں نے بھی جس طرح کا بھی اسٹیبلشمنٹ ہمارے کوئی ایسا وہ کر دیتی ہے گڈ ول جیسچر اور پیچھے کچھ اور وہ ہوتا ہے, اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ کل عدم تنظیم بھی شاید ایسا ہی کچھ کر رہی ہے. تو یہ ہے ایک سلسلہ. اب یہاں پہ آتا ہے دوسرا سوال. یہاں پر 2 بیانیے جو پشتون قوم پرست ہیں وہ پہلے کہتے تھے اکثریت کہ بھائی یہ جو BLA ہے BLF ہے یہ ISI کا بنائے ہوئے MI کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. پھر جب یہ چیزیں بڑھتی گئیں, اب جب خواتین تک سوسائڈر بنی,
ابھی جب یہاں پر بھی کچھ پشتون بھی وہ آئے اور کہتے ہیں کہ وہ جو BLA والے آئے تھے انہوں نے بڑا ان سے گلہ بھی کیا، تم لوگ پشتون ہو، ہم ادھر ادھر پدر ہو رہے ہیں اور تم لوگ جو ہے نا بالکل ہی کوئی خاطر وہ نہیں کر رہے، تم لوگ بالکل ایجنٹ بنے ہوئے، ETC بڑا انہوں نے جھاڑ پلائی۔ اور جب کہتے ہیں ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بس مارنا ہے ان کو، تو کہتے ہیں ایک بلوچ تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہم بلوچ ہیں یہ وہ، کہتے ہیں جو BLA کا ایک تھا اس نے کہا اچھا بلوچ ہو، تو کون بڑا بلوچ بن رہا تھا، آؤ آپ تو آگے آؤ نا، آگے آئے۔ تو اس صورت میں اس کو کہا گیا کہ ایک نے کہتے ہیں کہ بلٹ بھی جو ہے نا کھینچ لی کہ مارنے کے لیے، پھر انہوں نے اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے، تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کسی نے پٹی کھولنے کی کوشش کی تو بلٹ ہوگا، ہم جا رہے ہیں۔ ان سے سامان لے کر گئے اور موو کیا اور یہ 16 لوگ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ پھر وہ جو تھے جب انہوں نے دیکھا بارش ہو گئی، اپنی پٹیاں باندھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی پنچر موٹر سائیکلوں پر پھر آنا انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر کسی طرح پہنچے، وہ کہتے ہیں پیدل پہنچ جاتے کہ ایک نئی زندگی ملی ہمیں، لیکن اس نے بڑے اثرات چھوڑے ہیں کہ کہاں ہیں فورسز، کہ اس آس پاس کے ایریاز میں وہ آئے ہیں 3-4 گھنٹے رہے ہیں اور پھر کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ پھر ایک سوالیہ نشان ہے یہ فورسز پر، یہ وہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرا بیانیہ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا گڈ طالبان بیڈ طالبان، اس طرح کہتے ہیں گڈ BLA بھی ہے بیڈ BLA بھی ہے۔ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو گڈ BLA کی شکل ہے یہ ہے کہ مائنز والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اکاؤنٹ ہے بینک کا، اس بینک میں آپ نے پیسے وہ بھیجنے ہیں اتنے، نہیں بھیجو گے تو ہم آپ کا کام نہیں ہونے دیں گے، ETC۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اٹامک پاور والی اسٹیٹ ہو اور اس میں اتنا اوپنلی کام ہو، بینک کے تھرو کالعدم تنظیمی ٹرانزیکشن کرائیں، تو کہیں ایسا نہیں کہ بھائی یہاں پہ گڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے، کام اپنے شاید لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مخالف بیانیہ بھی ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس کی بھی بات کی جائے، اس کی بھی بات کی جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی جب چیز ہوتی ہے یہاں پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ حق ہر شخص کے پیچھے جو ہے نا اس کے 2 چہرے ہیں، اسی طرح اب کوئی بھی ادارہ ہے اس کی ایک چیز پر نظر نہیں جاتی، ہر وقت ڈاؤٹ رہتا ہے۔ ویسے بھی اسی فلسفر نے کہا تھا نا کہ a person who doubt nothing he knows nothing، ڈاؤٹ تو کرنا ہے، ہمارے سامنے آ کے تو ہر ایک باتیں تو کر دیتے ہیں پاورفل ہلکے بھی، اور پھر جب اپنوں میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ باتیں وہاں تک کے حال کی تھی، اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح 2 چل رہی ہیں، لیکن یہ صورتحال جو تشویشناک تھی، وہ کہتا ہے کہ سب یہ جو آئے تھے یہ سارے نوجوان تھے، اور جو یہ بول رہے تھے بلوچی اسپیکنگ تھے، تو بلوچی بھی کہتے ہیں یہ نوشکی چاغی بیلٹ والی بول رہے تھے، تو ان کا زیادہ امکانات یہی تھا کہ یہ جو ہے نا یہ بشیر زیب گروپ ہی تھا جو اب تو واضح ہو گیا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا بشیر زیب نے کافی ان ایریاز میں بھی، پہلے حالانکہ وہ ایریاز میں اس لیول پہ نہیں تھے، اب وہاں سے اس نے زیادہ ریکروٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہیں بھی موسٹلی ینگسٹرز ہیں۔ تو یہ یقیناً سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور پھر اس بیلٹ میں نوجوانوں کا اس طرف زیادہ راغب ہونا بھی۔ تو یقیناً جو گھر والے ہیں ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ ان پر جو کیفیت گزر رہی ہے۔ اسی طرح یہ BLA والے یا یہ دوسرے کہتے ہیں، تو اگر یہ عام بلوچ کا درد سمجھتے ہیں تو جب عام بلوچ کا بچہ مسنگ ہوتا ہے جو تکلیف ان پہ گزرتی ہے، سیم ایسی ہی کیفیت اب ان گھرانوں پر بھی ہے جن کے لوگ آپ لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں۔ ان کو بھی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا تشدد ہو رہا ہوگا، کہاں رہ رہے ہوں گے، کیا ٹارچر ان پر کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو لیکن یہ ضرور ہو، یہی تو گلہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی
اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے کہ بھائی عدالت چھوڑ دیتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسنگ پرسن ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ کسی بھی اس نے کارروائی کی ہے, عدالت کے تھرو آپ اسے پھانسی تک لے جائیں. لیکن اگر آپ اپنی عدالت میں خود ہی جج بنیں گے, اپنی عدالت بنائیں گے, مار دیں گے, کوئی ثبوت نہیں ہوگا, تو پھر اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ نہیں ہوگی. تو اب اگر بی ایل اے یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ 7 لوگ شامل رہے ہیں یا مخبر ہیں یا یہ کام کرتے رہے ہیں ان کے خلاف, وہ ان کا بیانیہ ہے, ان کا ایک الگ نظریہ ہے, ہم ان سے اتفاق کریں نہ کریں, لیکن وہ ایک کالعدم تنظیم ہے, ان کا ایک بیانیہ ہے, وہ ان کی ایک جدوجہد چل رہی ہے, تو وہ بھی یہ باور ضرور کرائے جو بھی وٹس ایور ہے. اب بیان تو وہ کہیں ان سے جس طرح آج بھی دے رہے تھے, ایک ویڈیو چلائی گئی تو کہا جا رہا تھا کہ جو آپ کی حراست میں ہے اس سے تو آپ کوئی بھی بیان دے گا, تو اس کا پھر آپ بھی ثبوت پائے دیں کہ واقعی اس نے یہاں کارروائی کی, یہاں پہ یہ شامل تھا. یہ صرف کوئی اگر حراست میں ہے اس سے آپ کوئی بھی بیان دلوائیں تو یہ تو پاسبل ہے. کوئی بھی شخص ہو جو جس بیچارے کو تھوڑا بہت درد ہوتا ہے یا اس کی پیچھے کوئی فیملی ہے تو اس سے آپ کچھ بھی کہلواؤ, لیکن اگر کسی شخص کو اس کے قوم کی وجہ سے, نسل کی وجہ سے اگر مارا جائے تو یہ جو بی ایل اے کلیم کرتی ہے یا جو بھی اس نظریے کے ہیں, یہ تو خود وہ لیفٹ والا کہتے ہیں. تو لیفٹ والے نظریے میں تو سرپرستی نہیں ہے, وہاں تو ایک کیا کہتے ہیں کلاسز کی جنگ ہے, وہاں پر تو انسان کا بڑا تقدس ہے. تو ہم امید کریں گے کہ کہا تو ہے پریس ریلیز میں کہ ہم جو عالمی معیار ہیں قیدیوں کے اس کے مطابق ٹیکل کریں گے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ معصوم اور مظلوم ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, تو یقیناً نہ وہ اپنے ساتھ صحیح کر رہے ہیں, جو اپنی سٹرگل ہے, جو کہیں نہ کہیں ان کے لیے آواز اٹھتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں, آپ ریاست ان کو بٹھائیں, ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان کو حل کریں. یہ چلتا ہے. اور اگر ایسے اس بیس پر وہ اپنی سٹرگل تو جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر وہ ماریں گے لوگوں کو تو یہ اپنے لیے نفرت پیدا کریں گے. اور یقیناً بلوچستان بدقسمتی سے ہم کیا کہیں, ہم تو تھک چکے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ پڑتی ہے یہ سلسلہ شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید ایسی ہی رہے, لیکن اس کو اینڈ ہونا چاہیے کسی نہ کسی. یہ کوئی حل نہیں ہے. عام آدمی مر رہا ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, کمانڈر چاہے ادھر کا یا ادھر کا ہے, وہ بہت کم, اس کی زندگی تقریباً سیٹ ہوتی ہے. بس یہ جو عام ہے نا, یہ یوتھ, یہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. تو گزارش پھر یہی ہے کہ حکومت کچھ کرے, یہ ان کے شہری ہیں, یہ نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا کہ اب سویلین ہے تو چھوڑ دو بس. تو جو کچھ کرنا ہے ان بیچاروں کو, خاندان والوں پر رحم کریں. ان کو نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا چین, ان کے بچے تڑپ رہے ہیں, کسی بھی طرح ان کو بازیاب کروائیں, ان کے حوالے کرائیں. کوئی اگر ایسا ویسا نہ ہو کہ ایسا, ابھی تک حکومت میرے خیال میں احتیاط سے کام لے رہی ہے کہ کسی آپریشن یا بڑے اس کی صورت میں کہیں ان بیچاروں کو جو ہے نا مروا دیں. تو ہم امید یہی کریں گے کہ بی ایل اے سے بھی یہی گزارش ہے اور حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے لوگوں کی جان و مال کی جو تحفظ ہے وہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی تو ہے, لیکن دوسری جانب اگر وہ مظلوم لوگوں کو مارتے ہیں تو اس سے بڑی خیانت, اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ بھی کسی مظلوم کو ماریں گے تو اس سے بڑا ظلم پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم امید کریں گے کہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور انسانیت کو ہی ترجیح دی جائے گی, نہ کہ کسی نسل یا مذہب کو بیس بنا کے کسی کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اجازت دیجیے. اللہ